لا شریک حبیب رب، ہے وہ لا شریک حبیب رب، کہوں کیسے ان کی مثال ہے وہ لا شریک حبیب رب، کہوں کیسے ان کی مثال ہے، کوئی ہو مثیل شہ زمن، یہ محال ہے، یہ محال ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے، وہ مدار خلقت دو جہاں، وہ بہار گلشن کل فکاں، وہ مدار خلقت دو جہاں، وہ بہار گلشن کل فکاں، گئے ایک آن میں لا مکاں، فقط ان کا نور کمال ہے، فقط ان کا نور کمال ہے۔ یہ اثر ہے جذبہ عشق کا، نہیں قرب و بعد جدا جدا، قرب کہتے ہیں قریب کو، بعد کہتے ہیں دوری کو، ہے یہ اثر ہے جذبہ عشق کا، نہیں قرب و بعد جدا جدا، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے گا، جہاں سجدہ ریز ہوئی سحر، سحر کہتے ہیں صبح کو، مارننگ، جہاں سجدہ ریز ہوئی سحر، جہاں سر پہ خم ہے ہنسی قمر، جہاں سجدہ ریز ہوئی سحر، جہاں سر پہ خم ہے ہنسی قمر، ہوا جس پہ حسن جنا فدا، وہ در نبی کا جمال ہے، وہ در نبی کا جمال ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھ لیں، ہے رسول قاسم فیض رب، قاسم مانے بانٹنے والا، ڈسٹریبیوٹر، ہے رسول قاسم فیض رب، ہوئے فیض یاب انہی سے سب، ہے وہ قاسم، ہے رسول قاسم فیض رب، ہوئے فیض یاب انہی سے سب، وہی رب کے بعد ہے اعلیٰ تر، وہی رب کے بعد ہے اعلیٰ تر، جو نہ مانے اس کا زلال ہے، یعنی گمراہی ہے، جو نہ مانے اس کا زلال ہے۔ مقطع سماعت فرمائے، ہے یہ قدسی ان کا بڑا کرم، ہے یہ قدسی ان کا بڑا کرم، وہ نوازتے رہے دم بدم، ہے یہ قدسی ان کا بڑا کرم، وہ نوازتے رہے دم بدم، کرے مجھ پہ حملہ غم جہاں، کرے مجھ پہ حملہ غم جہاں، کہاں اس میں اتنی مجال ہے وہ لا شریک رب، ہے وہ لا شریک حبیب رب، کہوں کیسے ان کی مثال ہے، کوئی ہو مثیل شہ زمن، یہ محال ہے، یہ محال ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے، ٹوڈیز ٹاپک از the blessings of Salah۔ محترم، جہاں تک نماز کا تعلق ہے، رب کائنات نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر نماز کا حکم دیا، لیکن کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، کہیں بھی لفظ صلو ہے ہی نہیں۔ Nowhere in the Quran Allah did not say that pray، نماز پڑھو، offer salat، نہیں فرمایا۔ جہاں بھی فرمایا تو کیا فرمایا حافظ صاحب؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسٹیبلش صلاۃ۔ کہیں نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جہاں بھی فرمایا اقیم الصلاۃ کہا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، میرا خدا یہ فرمانا چاہتا ہے، میرے بندو نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو، نماز کو اپنے اپنے وقتوں میں پڑھو، اور بلا عذر نماز کو ترک نہ کرو، نماز کو قائم کرو۔
اسٹیبلش صلاح، یعنی تم نماز کے معاملے میں سیریس بن جاؤ، تم نماز کے بارے میں اپنے آپ کو مستحکم بنا لو، کبھی بھی کوئی نماز بلا عذر نہ چھوڑا کرو۔ اور دنیا جانتی ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ نماز کو افضل العبادات کہا گیا ہے، افضل الفرائض کہا گیا ہے۔ روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن نماز ان تینوں فرائض سے زیادہ اہم ہے، افضل ہے، اہم ترین ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بڑی آسان مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ نماز کو روزے سے افضل کیوں کہا گیا؟ حالانکہ روزے میں ہوتا کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ بھوکا رہتا ہے، بندہ پیاسا رہتا ہے، بندہ جماع سے رکا رہتا ہے، مگر روزے کو فرض نہیں کہا گیا۔ حج کے بارے میں آپ جانتے ہیں بندہ کتنا لمبا سفر کرتا ہے، کتنی مشقتیں جھیلتا ہے، پھر وہاں پر جناب عالی جو مناسک حج ہے وہ بھی کتنے مشکل ہیں، لیکن رب کائنات نے حج کو افضل نہیں کہا، حج کو اہم الفرائض نہیں کہا۔ اور زکوٰۃ بندہ بڑی محنت سے کماتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے مال کی اسے زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے، لیکن رب کائنات نے زکوٰۃ کو اہم الفرائض نہیں کہا، زکوٰۃ کو افضل الفرائض نہیں کہا۔ کیا بات ہے؟ نماز میں کون سی خوبی ہے، نماز میں کون سا کمال ہے، نماز میں کون سے اوصاف ہیں کہ نماز روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ یوں تو احادیث بہت ساری ہیں، لیکن میں تقریب فہم کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے میں بہت ہی آسان سی مثال دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ شریف میں آ جائے، آپ کے ذہن میں بات منقش ہو جائے۔ نماز روزے سے بھی افضل ہے، نماز حج سے بھی افضل ہے، نماز زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کرو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز کے اندر روزے کا بھی مفہوم ملتا ہے، نماز کے اندر حج کا مفہوم ملتا ہے، نماز کے اندر زکوٰۃ کا مفہوم ملا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب تک بندہ حالت نماز میں ہے، مجھے بتاؤ کیا وہ کھا سکتا ہے؟ کیا وہ پی سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ چاہے نماز 5 منٹ کی ہو، چاہے نماز 10 منٹ کی ہو، چاہے نماز 2 منٹ کی ہو، نماز کی حالت میں خواہ سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، حالت نماز میں کیا آپ کھا سکتے ہو؟ کیا آپ پی سکتے ہو؟ نہیں نا۔ اب دیکھیں نا، روزہ اسی کا نام نہ ہے، نہ کھانے نہ پینے کا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اپنے آپ کو روک لینا، اسی کا نام روزہ ہے نا۔ اور نماز کی حالت میں نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز کے اندر روزے کا مفہوم ملتا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب رہی بات جناب عالی زکوٰۃ، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اسے مالی عبادت کہتے ہیں، یعنی مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، نماز کے لیے جہاں بہت ساری شرائط ہیں، وہیں لباس کا ہونا بھی شرط ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پاک و صاف لباس کا ہونا، تو وہ تو لباس مال ہی تو ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نماز کے اندر زکوٰۃ کا بھی مفہوم ملا کرتا ہے۔ اور حج کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ حج میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نماز کی حالت میں کوئی بندہ اگر نماز پڑھے خانہ کعبہ کی طرف منہ نہ کرے، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ شرط میں سے ہے۔ استقبال قبلہ بھی شرائط نماز میں سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ طواف کعبہ، حج میں طواف کعبہ کیا جاتا ہے اور نماز میں کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نماز میں حج کا بھی مفہوم موجود ہے۔ اسی لیے نماز کو افضل الفرائض کہا گیا ہے، یعنی نماز روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ساری مخلوقات جو عبادات متفرق طور پہ کرتی ہیں، ساری مخلوقات جو مختلف ارکان کے اعتبار سے اللہ کی عبادات کرتی ہیں، ہم وہ تمام ارکان کو ایک بار ہی ادا کرتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ لیٹ می کلیریفائی، مجھے آسان انداز میں سمجھانے دیا جائے۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے نا، رب کائنات نے جن فرشتوں کو کہا ہے حالت قیام میں رہو، وہ فرشتے قیامت تک
قیام ہی میں رہیں گے. تمام فرشتے نہ ایک ساتھ نہ قیام کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ قومہ کرتے ہیں، نہ قعدہ کرتے ہیں، نہ جلسہ کرتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت قیام میں جب سے اللہ نے فرمایا ہے تب سے حالت قیام میں ہے اور قیامت تک رہیں گے. اور جن فرشتوں کو اللہ نے کہا رکوع میں رہو، وہ فرشتے اللہ کا حکم پاتے ہی رکوع ہی کی حالت میں ہیں اور قیامت تک اسی طرح حالت رکوع میں رہیں گے. جن فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تم حالت سجدہ میں رہو، جو فرشتے سجدے کی حالت میں چلے گئے اللہ کے حکم پر، وہ تا قیامت سجدے ہی میں رہیں گے. یعنی کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو قیام بھی کر رہا ہو، سجدہ بھی ایک وقت میں، قیام بھی کر رہا ہو، رکوع بھی کر رہا ہو، سجدہ بھی کر رہا ہو. کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع کرتے ہیں، کچھ فرشتے سجدہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل دیکھو، میرے سرکار کی رحمت کاملہ دیکھو. فرشتے مختلف ارکان کو ادا کرتے ہیں، یک بارگی قیام رکوع سجدہ نہیں کرتے. اور ہم بے فضل ہی تعالیٰ رسول پاک کے فیضان سے نماز میں آتے ہیں تو قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. گویا فرشتے جتنے ارکان جداگانہ طور پہ ادا کرتے ہیں، ہم وہ تمام ارکان ایک بار ہی ادا کر لیا کرتے ہیں. یہ نماز کی بلیسنگ ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے. ایک بات اور بتاؤں، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے. یعنی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. الگ الگ انداز ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دوں، یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیڑ ہیں، درخت ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ گویا حالت قیام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. یہ جانوروں کو دیکھو، یہ چوہا ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، جناب عالی بھیڑ ہے، بکرے ہیں، اونٹ ہے. یہ کیسے ہیں؟ ذرا ان کا شیپ دیکھو آپ، یہ گویا حالت رکوع میں ہیں، گویا حالت رکوع میں ہیں. یہ جانور گویا رکوع کی حالت میں رب کائنات کو یاد کر رہے ہیں، رب کائنات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، رب کائنات کا ذکر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں، یہ قیام کی بات ہو گئی، رکوع کی بات ہو گئی، رہی بات جناب عالی سجدے کی. آپ سانپ بچھو جیسے جانوروں کو دیکھو، ان کا شیپ دیکھو، ان کی شکل دیکھو، ان کا انداز دیکھو، گویا وہ سجدے کی حالت میں رب کائنات کی عبادت کر رہے ہیں، رب کائنات کو یاد کر رہے ہیں. اور ہم اتحیات میں بیٹھ، سو قادہ کہا جاتا ہے. آپ مینڈک کو دیکھو، فروگ، مینڈک کو دیکھو، مینڈک کیسے بیٹھا رہتا ہے؟ گویا کہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، حالت قعدہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو مینڈک جیسے جانور قعدے کی حالت میں رب کائنات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کوئی بھی مخلوق ایک بار ہی نہ قیام کر رہی ہے، ایٹ اے ٹائم کوئی بھی مخلوق نہ قیام کر رہی ہے، نہ رکوع کر رہی ہے، نہ سجدہ کر رہی ہے، نہ قعدہ کر رہی ہے. یعنی کوئی مخلوق حالت قیام میں ہے، کوئی مخلوق حالت رکوع میں ہے، کوئی مخلوق حالت سجدہ میں ہے، کوئی مخلوق حالت قعدہ میں ہے. لیکن ہم جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم ایٹ اے ٹائم یک بار کی ہم قیام بھی کرتے رہتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ساری مخلوقات جو مختلف ارکان کو مختلف انداز سے ادا کرتی ہیں اور ہم ساری مخلوقات ان ارکان کو یک بارگی ادا کرتے ہیں. یہ ہے نماز کی بلیسنگ، یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ ہے نماز کی محترم نماز کی افادیت ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا، آپ کے بھی ذہن پہ بات آ رہی ہوگی کہ ہم نماز عربی زبان میں پڑھتے ہیں. رہنے والا کہیں کا ہو، اس کی کوئی زبان ہو، چاہے وہ فیجین زبان بولتا ہو، کہ اردو بولتا ہو، کہ ہندی بولتا ہو، کہ انگریزی بولتا ہو، کہ سرائکی بولتا ہو، کہ پنجابی بولتا ہو، فرینچ بولتا ہو، مگر نماز پڑھنے آئے گا تو کون سی زبان میں نماز پڑھے گا؟ بولو، عربی زبان میں. ضروری ہے عربی زبان ہی میں نماز پڑھنا ہے، کسی اور زبان میں نہیں.
بھلے سمجھو نہ سمجھو مگر عربی ہی میں نماز پڑھنا ہے، یعنی حالت قیام میں جو پڑھنا ہے عربی ہی میں پڑھنا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے تو عربی ہی میں پڑھنا ہے۔ یہ بالکل قانون ہے، شرعی اصول ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان میں نماز پڑھے گا کیا اس کی نماز ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مگر جو بندہ اردو بولتا ہے یا ہندی بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا مجھے عربی زبان نہیں آتی ہے، میں نہیں سمجھ پاتا حالت قیام میں کیا پڑھ رہا ہوں، سجدے میں کیا پڑھ رہا ہوں، رکوع میں کیا پڑھ رہا ہوں، مولا ہمیں اجازت دے دے ہم اپنی زبان میں ہم نماز پڑھیں۔ ہم پنجابی بولنے والے ہیں، ہم نماز پنجابی میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ہندی بولنے والے ہیں، ہم نماز ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بلوچی بولنے والے ہیں، ہم بلوچی میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم انگریزی زبان بولتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنی ہی زبان میں پڑھیں تاکہ معلوم ہو ہم تیری بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، ہم قیام میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہے خداوند قدوس کی بارگاہ سے جواب آئے گا۔ میرے بندو تم کسی اور موقع پر چاہو جس زبان میں مجھے یاد کرو، پنجابی میں یاد کرو، ہندی میں یاد کرو، فرینچ میں یاد کرو، کینیڈین میں یاد کرو، تو کسی زبان میں یاد کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے آؤ گے میری بارگاہ میں تمہیں عربی زبان ہی بولنا ہوگی، اس لیے کہ میرے بندو تمہیں معلوم ہو جائے کہ عبادت میری ہو رہی ہے، ادا میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، ادا میرے حبیب کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور ذہن پہ آتی ہوگی کہ نماز کے ارکان پہ غور کریں کہ کوئی بندہ جس نے کبھی نماز کسی کو پڑھتے ہوئے مسلمان کو دیکھا نہ ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہو، جب وہ دیکھے گا ہمیں نماز پڑھتے ہوئے وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہ بندہ کھڑا ہے، ہاتھ باندھے ہے، پھر جھک رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر سجدہ کر رہا ہے، پھر بیٹھ رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، وہ بولے گا کیا ہو گیا اس کو؟ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا نماز میں جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں ہمیں اجازت دے دے ہم وہ تمام باتیں ہم حالت قیام میں عرض کر دیں۔ ہم رکوع نہیں کرنا چاہتے، ہم سجدہ نہیں کرنا چاہتے، یا یہ ہے کہ یا اللہ اتنی اجازت دے دے ہم رکوع ہی کی حالت میں سب کچھ پڑھ ڈالیں، یا ہمیں اتنی اجازت دے دے ہم سجدے کی حالت میں سب کچھ پڑھ ڈالیں۔ محترم معلوم ہے رب کائنات کی بارگاہ جواب آئے گا میرے پیارے بندو تم کسی اور موقع سے چاہو کھڑے ہو کر مجھے یاد کرو، جھک کر مجھے یاد کرو، سجدے میں مجھے یاد کرو، بیٹھ کے مجھے یاد کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب تم میری بارگاہ میں نمازیں پڑھنے آؤ گے تمہیں قیام بھی کرنا ہوگا، رکوع بھی کرنا ہوگا، سجدہ بھی کرنا ہوگا، قومہ بھی کرنا ہوگا، جلسہ بھی کرنا ہوگا، قعدہ بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ میرے حبیب نے قیام کیا ہے تمہیں بھی قیام کرنا ہے، میرے حبیب نے رکوع کیا ہے تمہیں بھی رکوع کرنا ہے، میرے حبیب نے قومہ کیا ہے تمہیں بھی قومہ کرنا ہے، میرے حبیب نے سجدہ کیا ہے تمہیں سجدہ بھی کرنا ہے، میرے حبیب نے قعدہ کیا ہے تمہیں قعدہ کرنا ہے، میرے حبیب نے جلسہ کیا ہے تمہیں جلسہ بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بندو تمہیں معلوم ہو جائے عبادت میری ہو رہی ہے مگر ادا میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، ادا میرے حبیب کی ہو رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت دراصل ادائے رسول کا نام ہے، اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے، اللہ کے محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ محترم اب آئیے جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک اور بات میں عرض کروں۔ آج کی دنیا رہنے والا امریکہ میں ہو کہ فجی میں ہو کہ پاکستان ہو کہ انڈیا میں ہو کہ بنگلہ دیش میں ہو، ہر بندہ اپنے کو بڑا مصروف کہتا ہے۔ I'm so busy. I have no time to come to the masjid. I have no time to pray. ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے بہت مصروف ہوں، بہت بیزی ہوں۔ مگر آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی تاریخی اہم تاریخی واقعہ پیش کروں۔ آپ نے جناب اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کتنے سال بادشاہ حکومت کی ہندوستان میں؟ 50 سال آپ نے ہندوستان کے حاکم رہے، 50 ایئرس۔ محترم معلوم ہے ایک بادشاہ
کس قدر مصروف کار ہوتا ہے، کتنی ذمہ داریوں کا حامل ہوتا ہے، چندہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے جناب عالمگیر کی فوجوں کی، عبدالعزیز خان افغان کی فوجوں کے ساتھ میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے، حضرت عالمگیر سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز کا وقت آتا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر، یاد ہے اورنگزیب عالمگیر سے بادشاہ نہیں تھے، وقت کے ولی کامل تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے مورخوں نے لکھا ہے، انگریز ہسٹورین نے لکھا ہوا ہے، اورنگزیب عالمگیر واز این آرتھوڈکس سنی میں لکھا ہوا ہے، اورنگزیب عالمگیر واز این آرتھوڈکس سنی مسلم and he was saint of Allah the Almighty، یعنی عالمگیر حضرت عالمگیر سنی مسلمان تھے، آرتھوڈکس کٹر سنی مسلمان تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ ہمیں عرض کر رہا تھا میدان جنگ ہے، عبدالعزیز خان افغان ادھر سامنے ہے، مقابل میں ہے، حضرت عالمگیر سپہ سالار ہے، ادھر عبدالعزیز خان افغان سپہ سالار ہے۔ وقت نماز آتا ہے، حضرت عالمگیر حکم فرماتے ہیں، اے میرے فوجیوں، تلواریں زمین پہ ڈال دو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پہ ڈال دو اور سب بندی کر لو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ محترم ظاہر سی بات ہے، فوجیں حضرت عالمگیر سپہ سالار بھی ہے، وقت کے شہنشاہ بھی ہے، سب نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اپنے اسلحہ جات کو زمین پہ ڈال دیا، زمین بوس کر دیا، سب بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور امامت کون کر رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ امامت کر رہا ہے، حضرت عالمگیر امامت فرما رہے ہیں۔ عبدالعزیز خان افغان پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایسا تو نہیں کہ عالمگیر کوئی پیدرا بدل رہا ہے، کچھ چال چل رہا ہے، مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا، واقعی جب اس نے حضرت عالمگیر کے انداز قیام کو دیکھا، انداز رکوع کو دیکھا، انداز سجدہ کو دیکھا، اسے یقین ہو گیا حضرت عالمگیر یہ کوئی پیدرا نہیں بدل رہے ہیں، بلکہ واقعی للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے خداوند قدوس کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبدالعزیز خان افغان کا کہ معلوم ہے اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اس کے احساس میں زندگی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ عبدالعزیز خان افغان اعلان کرتا ہے، اے میرے فوجیوں، تم بھی ہتھیاروں کو ڈال دو، اسلحہ جات کو ڈال دو، تلواروں کو زمین پہ پھینک دو۔ فوجیں بول پڑی، فوجیں چیخ پڑی، فوجیں چلا پڑی، حضور کیا بات کر رہے ہو؟ میدان جنگ میں تلوار پھینکی نہیں جاتی ہے، تلوار سے وار کیا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں تیر پھینکے نہیں جاتے ہیں، تیروں کی بوچھار کی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں نیزے پھینکے نہیں جاتے ہیں، نیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سپہ سالار ہو کر میدان جنگ میں کہہ رہے ہو ہتھیاروں کو پھینک دیں۔ عبدالعزیز خان افغان کا جواب سنیے اور نماز کی اہمیت سمجھیں۔ معلوم عبدالعزیز خان افغان کیا کہتا ہے؟ کہا سنو، میں اس بندے سے جنگ کر نہیں سکتا جو بندہ میدان جنگ میں بھی خدا کو نہ بھولے اور نماز کو نہ چھوڑے، لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ہار گیا، اورنگزیب جیت گئے، عالمگیر فاتح ہو گئے۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، ترجمہ سماعت کر لیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال؟ ارأیتم، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ لو ان نہرا، کہ اگر کوئی ندی ہو، نہر ہو، تمہارے گھر کے دروازے پر کوئی نہر ہو، اس میں بندہ 5 ٹائم نہائے، تو یہ بتاؤ حل یبقا من درنہ شیء، کیا اس بندے کے بدن میں کوئی میل باقی رہے گا؟ سارے صحابہ کرام نے بیک آواز عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقا من درنہ شیء، جو بندہ گھر کے دروازے کے پاس ندی میں، نہر میں، دریا میں 5 ٹائم نہائے گا، اس کے بدن میں میل باقی ہی نہیں رہے گا۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں، رؤوف رحیم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال
5 وقت کی نمازوں کی ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا. جو بندہ مومن خداوند قدوس کی بارگاہ میں صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ انہماک کے ساتھ استقرار کے ساتھ نمازیں 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے اس کے بدن سے بھی گناہوں کا میل ختم ہو جاتا ہے. وہ بندہ بھی پاکیزہ بن جاتا ہے پاک و شفاف بن جاتا ہے. محترم دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی میں عرض کروں گا جماعت واجب ہے. جان بوجھ کر جماعت چھوڑنا جو بندہ آسانی کے ساتھ مسجد پہنچ سکے اور سستی کہری کرے نہ آئے. یہاں تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس سادن موجود ہے سہولتیں موجود ہیں. ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شاپنگ واپنگ کرنے کے لیے گھومنے گھامنے کے لیے. نماز کی بات آتی ہے تو ہم بہانہ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جہاں نماز فرض ہے وہی جماعت واجب ہے. حدیث پڑھنے کا موقع انشاءاللہ کسی اور موقع حدیث بیان کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں ایک بندے سے بولوں اذان دے اور دوسرے بندے سے بولوں کہ نماز پڑھے نماز امامت کرے اور پھر میں دیکھوں گھر گھر جا کر کون نماز میں شامل نہیں جماعت میں شامل نہیں تو کون. آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ جو رحمت للعالمین ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. میرے آقا جو رحمت عالم فرماتے ہیں جو بندہ گھر میں بیٹھا ہو اور جماعت میں شریک نہ ہو بلا عذر تو میرے رحمت عالم آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر پہ آگ لگا دوں. اللہ تعالی ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام